بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ ان کے ذریعے عورتیں فیض یاب ہو سکیں۔ جس عمر میں سیدہ عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاہ ہوا تھا، وہ سیکھنے کی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے اور ذوق و شوق بھی۔ اسی لیے آپ نے نہ صرف بارگاہ رسالت معاب سے علوم دینیہ کی تعلیم حاصل کی، بلکہ اس کو ہر سو عام کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ معلم شریعت خود گھر میں تشریف فرما ہوتے تو سیدہ شب و روز ان کی محبت سے علوم دینیہ سے فیض یاب ہوتی، اور اگر تعلیم و ارشاد کی محفلیں مسجد نبوی میں سجتی جو حجرہ سیدہ عائشہ سے بالکل ملحق تھی، تو آپ تب بھی پس پردہ ان محافل رشد و ہدایت کا حصہ ہوتی۔ بسا اوقات زیادہ فاصلے کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ دوبارہ پوچھ کر تسلی کر لیتی۔ الغرض جہاں آپ نے امت کی ماں ہونے کی ذمہ داری بڑی خوش اسلوبی سے ادا کی، وہیں آپ نے فرما بردار و وفا شعار بیوی ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ فرما برداری و وفا شعاری عورت کی ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے، بسبب اس کے کہ اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ یعنی عورت تب ہی نیک اور فرما بردار ہے کہ جب وہ شوہر کے پوشیدہ معاملات کی حفاظت، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر اور اپنی عصمت کی حفاظت جیسی صفات کو مقدم رکھے اور ان پر آنچ نہ آنے دے، اور یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں پائی جاتی تھیں۔ یہاں آپ کی بحیثیت بیوی تمام خوبیوں کو بیان کرنا تو محال ہے، لیکن ہم یہاں آپ کے ایک عمدہ ترین وصف کا بیان کریں گے، اور وہ فتح مکہ کا راز ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بیان فرمایا۔ چنانچہ فتح مکہ سے قبل ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹاؤں کو امڑتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، بے شک یہ بادل بنو کعب کی نصرت کے لیے امڑ آیا ہے۔ اس کے بعد آپ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ میں تشریف فرما رہے، پھر کچھ دنوں بعد ابو سفیان جو کہ فتح مکہ سے قبل مدینہ آئے ہوئے تھے واپس لوٹ گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کی تیاری کی دلیل مل گئی۔ آپ نے ام المؤمنین عائشہ کو جہاد کے لیے تیاری کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ اس بات کو مخفی رکھا جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف یا کسی کام کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ عین اسی وقت جب آپ باہر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کے ہاں آئے تو دیکھا ان کے پاس صاف شدہ گیہوں اور کھجوریں پڑی تھیں۔ وہ گویا ہوئے، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ اتنا کھانا کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ کچھ نہ بولی اور خاموش رہیں۔ حضرت ابوبکر نے پھر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر جانا چاہتے ہیں؟ آپ بدستور خاموش رہیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابوبکر نے پھر پوچھا، شاید آپ کا ارادہ بنو اصفر یعنی رومیوں پر یلغار کا ہے؟ آپ نے ساتھ ہی اہل روم کی طرف سے بعض ناپسندیدہ باتوں کا تذکرہ کیا۔
مگر سیدہ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا اور حسب سابق خاموش رہیں۔ حضرت ابوبکر نے پھر سوال کیا، شاید آپ اہل نجد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے اہل نجد کی بھی کچھ ناپسندیدہ باتوں کا تذکرہ کیا، لیکن سیدہ پھر خاموش رہیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابوبکر نے بیٹی کی خاموشی دیکھی تو پھر ایک اور سوال کیا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کے عہد کی مدت ابھی باقی ہے۔ اس پر بھی سیدہ عائشہ خاموش رہیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں درست ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے عرض کیا، شاید آپ بنو اصفر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابوبکر نے پھر عرض کیا، کیا آپ اہل نجد کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے نفی میں جواب دیا تو حضرت ابوبکر نے پھر عرض کیا، تو شاید آپ قریش سے مڈ بھیڑ چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت ابوبکر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے اور ان کے درمیان ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں؟ فرمایا، اے ابوبکر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے بنو کعب کے ساتھ کیا کیا؟ ناظرین، اس حدیث پاک میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، مگر ہم آپ کی توجہ خصوصی طور پر اس حدیث پاک میں بیان کردہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خوبصورت کردار کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا راز آپ سے بیان فرمایا تو حکم فرمایا کہ اسے خفیہ رکھنا، تو سیدہ عائشہ نے نہ صرف راز کی پاسداری کی بلکہ اپنے شفیق باپ کے بار بار پوچھنے پر بھی خاموشی اختیار کی اور ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کے بارے کچھ نہ بتایا۔ یعنی جہاں آپ کا کردار با کمال دیگر اوصاف سے مزین تھا، وہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کی پاسداری میں بھی بے مثال تھا۔ آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج ایک بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جو شوہروں کی فرما برداری اور ان کے رازوں کی پاسداری کو اپنے اوپر گراں سمجھتی ہیں، اور موقع پاتے ہی اپنے گھر کی پوشیدہ باتیں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو کہہ ڈالتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک ایسا قبیح عمل ہے جو نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ آمین۔